خلیج فارس یا مشرق وسطیٰ سے چین، جاپان یا ساؤتھ کوریا وغیرہ کی طرف جانے والا ایک ٹینکر آئل شپمنٹ لے کر بحیرہ عرب میں داخل ہوتا ہے۔ پھر یہ جہاز بھارت کے جنوب، مالدیپ اور سری لنکا کے پاس سے گزرتا ہوا بھارتی جزائر انڈمان اینڈ نکوبار کے جنوب سے آبنائے ملکہ میں داخل ہوتا ہے، جو ملائیشیا اور انڈونیشین جزیرے سماٹرا کے قریب واقع ہے۔ اس آبنائے کی کل لمبائی 900 کلومیٹرز ہے اور اپنے سب سے تنگ مقام یعنی فلپس چینل پر اس کی چوڑائی محض 2.7 کلومیٹرز رہ جاتی ہے، جو کہ بڑی مشکل سے اسے جہاز رانی کے قابل بناتی ہے۔ اسٹریٹ سے نکلتے وقت یہ بحری جہاز سنگاپور کے پاس سے گزرتا ہوا ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہوتا ہے اور پھر اسٹریٹ آف تائیوان سے گزر کر چین کے شہر شنگھائی یا مزید مشرق میں جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس پورے بحری سفر کا کل فاصلہ 12,000 کلومیٹر سے زائد بنتا ہے۔ آبنائے ملاکا انڈین اوشین سے ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے کا سب سے اہم اور مصروف ترین راستہ ہے، جس سے سالانہ 80,000 سے زائد بحری جہاز گزرتے ہیں۔ لیکن یہ مصروف ترین بحری راستہ، جو بظاہر ایک عالمی تجارتی شاہراہ ہے، در حقیقت چین کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک کمزوری ہے۔ دراصل جب 1970 اور 80 کی دہائی میں ڈینگ شاؤ پنگ کی قیادت میں چائنا نے اوپن ڈور پالیسی اور اقتصادی اصلاحات کا آغاز کیا، تو اس راستے کی اہمیت چین کے لیے بہت بڑھ گئی۔ اس زمانے میں تیز ترین معاشی ترقی اور صنعت کاری نے چائنا کی توانائی کی ڈیمانڈ میں بے تحاشا اضافہ اچانک سے کر دیا تھا۔ 1993 تک چین، جو تیل کے حوالے سے کسی حد تک سیلف ریلائنٹ ہوا کرتا تھا، اب تیل درآمد کرنے والا ملک چین بن چکا تھا۔ آج چین امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا آئل امپورٹر بن چکا ہے۔ اس ساری ترقی میں سب سے خطرناک حقیقت یہ ہے کہ چین کا تقریباً 80% درآمد شدہ خام تیل اسی تنگ راستے یعنی آبنائے ملاکا سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چین کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں۔ اپنی اسی اسٹریٹجک کمزوری کو 2003 میں چینی صدر ہو جنتاؤ نے ملاکا ڈائلاما کا نام دیا تھا، یعنی چین کے لیے ایک بڑی الجھن۔ اس ڈائلاما میں چین کے لیے سب سے پہلا، قریب ترین اور سنگین خطرہ بھارت ہے۔ بھارت جغرافیائی طور پر آبنائے ملاکا کے مغربی دہانے پر ایک پہرے دار کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ بھارت کے جزائر انڈمان اور نکوبار اسی بحری گزرگاہ کے قریب واقع ہیں۔ بھارت نے ان جزائر پر اپنی ٹرائی سروس کمانڈ یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی مشترکہ ملٹری بیس قائم کر رکھی ہے، جسے سمندر میں ایک ناقابل غرق بحری جنگی جہاز یعنی انسنکیبل ایئر کرافٹ کیریئر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان چونکہ بارڈر کے حوالے سے بھی ڈسپیوٹس ہیں، لہٰذا اگر ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی کنفلکٹ ہوتی ہے تو بھارت انڈمان اور نکوبار بیس سے آبنائے ملاکا کو چوک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بھارت کے اسی کردار کو مزید مضبوط کرنے اور خطے میں چین کے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوآڈ نامی اتحادی پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جس میں امریکہ کے ساتھ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ کوآڈ کی تشکیل کا براہ راست مقصد ہی انڈو پیسیفک خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ اس خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجی موجودگی بھی چین کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ سابق امریکی صدر اوباما نے 2011 میں پیوٹ ٹو ایشیا کی حکمت عملی متعارف کروائی تھی۔ اس پالیسی کا مقصد مشرق وسطیٰ اور یورپ سے امریکی توجہ کو کچھ کم کر کر انڈو پیسیفک میں سفارتی، معاشی اور خاص طور پر فوجی وسائل پر مرکوز کرنا تھا، تاکہ تیزی سے ترقی کرتے ہوئے چین کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس امریکی حکمت عملی کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے 2018 میں خطے میں موجود اپنی پیسیفک کمانڈ پیکوم کا نام تبدیل کر کر انڈو پیکوم رکھ دیا تھا۔ اس تبدیلی کا واضح اسٹریٹجک پیغام یہ تھا کہ بحر ہند اور بحر الکاہل اب الگ الگ نہیں، بلکہ چین کے خلاف یہ ایک ہی مشترکہ جنگی محاذ ہیں۔ چائنا کے اس گہراؤ کو مکمل کرنے کے لیے امریکہ اس خطے میں اپنے دیگر اتحادیوں کو دوبارہ متحرک کر رہا ہے، جس کی سب سے بڑی مثال فلپائن ہے۔
1991 میں کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکہ نے فلپائن میں اپنی کلارک ایئر بیس خالی کر دی تھی، جو تب ایشیا میں امریکہ کی سب سے بڑی فوجی تنصیبات میں سے ایک تھی، لیکن اب امریکہ اسی بیس پر فلپائن میں ایک بار پھر واپسی کے لیے پر تول رہا ہے۔ اگرچہ اس بار وہ ٹینک، لڑاکا طیارے یا ہزاروں کی تعداد میں فوجی نہیں لا رہا، بلکہ مائکرو چپس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سپلائی چینز اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے اس اسٹریٹجک جگہ پر واپس آنے کے پیچھے امریکہ کے ملٹری مقاصد بھی یقیناً ہوں گے، جن سے چین کو کاؤنٹر کرنا مقصد ہوگا۔ دوسری جانب انڈونیشیا، جو آبنائے ملاکا کے ساتھ واقع انتہائی اہم ملک ہے، امریکہ کے ساتھ اپنی دفاعی پارٹنرشپ کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ اگرچہ انڈونیشیا اور امریکہ کے درمیان نیٹو جیسا کوئی باقاعدہ باہمی دفاعی معاہدہ نہیں، لیکن دونوں کے درمیان فوجی تعاون مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں انڈونیشیا اور امریکہ نے ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ اس تعاون میں جدید لڑاکا طیاروں کی ڈیلز، بحری سیکیورٹی، انٹیلیجنس شیئرنگ اور بڑے پیمانے پر مشترکہ فوجی مشقیں شامل ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یو ایس ملٹری ایئر کرافٹس کے لیے انڈونیشین ایئر اسپیس کے استعمال کا پرپوزل بھی اس وقت زیر بحث ہے۔ لہٰذا کسی جنگ یا کشیدگی کی صورت میں امریکی ملٹری ایئر کرافٹس کا انڈونیشین ایئر اسپیس کا استعمال چین کے لیے دردِ سر بن سکتا ہے۔ اسی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ 2026 کی حالیہ امریکہ ایران جنگ سے لگایا جا سکتا ہے۔ جب اس جنگ کے دوران ایران نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تو پوری عالمی معیشت کو ایک دھچکا لگا۔ دنیا بھر کی سپلائی چینز متاثر ہوئیں، مارکیٹیں کریش کر گئیں۔ اب ذرا اس منظرنامے کو چین کے تناظر میں دیکھیے۔ چین جو اپنے درآمدی تیل کا تقریباً 80% اسی راستے یعنی آبنائے ملاکا کے ذریعے امپورٹ کرتا ہے، اگر کل کلاں کسی بھی جنگی صورتحال میں امریکہ، بھارت یا ان کے اتحادی آبنائے ملاکا کو چوک کر دیں تو چین کی فیکٹریز، اس کی معیشت اور اس کی فوجی مشینری چند ہی ہفتوں میں مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ اس کا اثر ظاہر ہے چین میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیا جائے گا، کیونکہ چین تو دنیا بھر کی فیکٹری ہے، جہاں اکیلے دنیا کی تقریباً 1/3 مینوفیکچرنگ ہوتی ہے اور یہ اشیاء یہاں سے دنیا بھر کو مہیا کی جاتی ہیں۔ در حقیقت یہی وہ خوفناک پہلو ہے جو آبنائے ملاکا کو چین کے لیے ایک بڑا ڈائلما بنا دیتا ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چین جیسی ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اتنی بڑی اسٹریٹجک کمزوری کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے؟ یقیناً نہیں دوستو۔ چین ملاکا ڈائلما سے نمٹنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی کے تحت کئی متبادل آپشنز پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ اگر ہم سمندری متبادل کی بات کریں تو آبنائے ملاکا کے جنوب میں کچھ اور راستے موجود ہیں، جیسا کہ مکاسار اسٹریٹ، سندا اسٹریٹ اور لیمبوک اسٹریٹ، لیکن ان متبادل راستوں کے اپنے جغرافیائی چیلنجز ہیں۔ آبنائے سندا بہت کم گہری ہے یعنی شیلو ہے، وہاں کی تیز سمندری لہروں کی وجہ سے جہاز رانی مشکل اور خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ دوسری جانب لمبوک اور مکاسر کی آبنائے نسبتاً طویل راستے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بحری جہازوں کا سفر لمبا ہو جاتا ہے بلکہ شپنگ کی لاگت میں بھی اسی وجہ سے بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمندری راستوں کی ان خامیوں اور آبنائے ملاکا کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے چین نے اپنی توانائی کی سپلائی کو محفوظ بنانے کے لیے خشکی کے راستے پائپ لائنز بھی بچھا رکھی ہیں، تاکہ سمندری چوک پوائنٹس کو بائی پاس اگر کرنے کی ضرورت ہو تو وہ بھی کیا جا سکے۔ ان میں سے ایک اہم ترین منصوبہ چائنا میانمار پائپ لائنز ہیں، جن میں سے پہلی پائپ لائن 2013 سے فعال ہو چکی ہے۔ یہ پائپ لائن میانمار سے براہ راست تیل اور گیس لے کر چین کے جنوب مغربی صوبے یونان تک پہنچتی ہے، جس سے بحری جہازوں کو آبنائے ملاکا سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح وسطی ایشیا کے راستے انرجی امپورٹس کے لیے مئی 2006 میں قازقستان چائنا آئل پائپ لائن بنائی گئی، جو کہ آپریشنل ہے۔ یہ پائپ لائن چین کو خشکی کے راستے تیل کی فراہمی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ روس اور چین کے درمیان پاور آف سائبیریا 1 گیس پائپ لائن مکمل طور پر فعال ہے، جبکہ پاور آف سائبیریا 2 گیس پائپ لائن پلاننگ فیز میں اس وقت ہے۔ گیس پائپ لائن کے علاوہ روس اور چین کے درمیان 2 آئل پائپ لائنز بھی اس وقت آپریشنل ہیں۔ چائنا کے اسی اسٹریٹجک ویژن کا ایک اور منصوبہ سی پیک یا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کا حصہ ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان کی بندرگاہ گوادر کو براہ راست چین کے صوبے سنکیانگ سے ملا دے گا۔ اس کوریڈور کے فعال ہونے کے بعد چین کا سمندری تجارت کا فاصلہ اور وقت دونوں کم ہو جائیں گے اور چین کو ملاکا جیسے غیر محفوظ چوک پوائنٹس کا ایک براہ راست
خشکی کا متبادل راستہ بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تھائی لینڈ میں ایک لینڈ برج کے منصوبے پر بھی کام ہو رہا ہے، جس کے ذریعے ریلوے اور سڑکوں کے راستے بحر ہند کو خلیج تھائی لینڈ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح جہازوں کو آبنائے ملاکا سے گزرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تاہم یہاں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ان تمام زمینی راستوں اور پائپ لائنز کی مجموعی صلاحیت اتنی نہیں کہ وہ آبنائے ملاکا سے گزرنے والے بحری جہازوں اور تیل کے ہجوم کو مکمل طور پر ریپلیس کر لے۔ لہٰذا سمندری راستوں پر انحصار کسی نہ کسی حد تک چین کی مجبوری ان تمام آپشنز کے فعال ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ ہاں، البتہ چائنا ملاکا ڈائلاما کے ایشو پر کسی نہ کسی حد تک قابو پانے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ اسی مجبوری کو طاقت میں بدلنے اور سمندری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے چین نے بحر ہند کے ساحلوں کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک بندرگاہوں کا ایک نیٹ ورک بھی بچھا رکھا ہے اور کچھ آپشن پر کام ہو رہا ہے۔ اس نیٹ ورک میں پاکستان کی گوادر پورٹ، سری لنکا کی ہمبن ٹوٹا پورٹ اور میانمار کی کیاکپو پورٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چین نے بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں بھی کنٹینر شپنگ فیسلٹی کے لیے فنڈنگ کی ہے، جسے چائنا کی اسی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ چین کی اس پوری بحری اور تجارتی اسٹریٹجی کو مغربی دنیا، خاص طور پر امریکہ اور بھارت میں اسٹرنگ آف پرلز کہا جاتا ہے، یعنی موتیوں کی مالا۔ چائنیز فائنانسڈ ڈیولپڈ یا کنٹرولڈ پورٹس کے لیے یہ اصطلاح 2004 میں امریکی کنسلٹنگ فرم اور کچھ امریکی سیاسی مبصرین نے وضع کی تھی، جن کے مطابق یہ بحر ہند کے گرد چینی فوجی اور تجارتی سہولیات کا ایک منظم جال ہے، جو چین کے مین لینڈ سے لے کر ہارن آف افریقہ میں جبوتی اور سوڈان پورٹ تک پھیلا ہوا ہے۔ لیکن دوستو، یہ یاد رہے کہ چین خود اپنی اس حکمت عملی کو اسٹرنگ آف پرلز کا نام نہیں دیتا۔ چائنیز حکومت کا اصرار ہے کہ اس کی بحری حکمت عملی مکمل طور پر پرامن ہے اور اس کا واحد مقصد علاقائی تجارت کا تحفظ ہے۔ در حقیقت چینی سیاسی محققین اور پالیسی ساز اسٹرنگ آف پرلز کی اصطلاح کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور اسے امریکہ کی جانب سے کھڑی گئی بدنیتی پر مبنی ایک اصطلاح قرار دیتے ہیں۔ ملٹری انفراسٹرکچر، پائپ لائنز اور بندرگاہوں کے اس وسیع جال کے ساتھ ساتھ چین نے سفارتی محاذ پر بھی ایک زبردست حکمت عملی بنا رکھی ہے، جسے چارم آفینسو کہا جاتا ہے۔ یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں کئی ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک کے ساتھ چین کے علاقائی اور سرحدی تنازعات، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں، لیکن ان شدید اختلافات کے باوجود چین نے انتہائی دانش مندی سے ان جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ اپنے سفارتی اور معاشی تعلقات کو غیر معمولی حد تک بڑھا لیا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت چین نے 1990 کی دہائی سے ان ممالک میں بے پناہ سرمایہ کاری کی ہے اور آسیان چائنا فری ٹریڈ ایریا بھی قائم کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چین ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک کے سامنے خود کو ایک قابل اعتماد پارٹنر کے طور پر پیش کرے اور آبنائے ملاکا میں اپنے طویل مدتی مفادات کو محفوظ بنا سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خطے کے ممالک کے لیے امریکہ یا بھارت کے کہنے پر چین کے خلاف کھڑے ہو جانا اتنا آسان بھی نہیں۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے اہم ممالک جو آبنائے ملاکا کے اصل وارث ہیں اور اسی کے کنارے پر واقع ہیں، ان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر، لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر چین ہی ہے۔ اربوں ڈالرز کی اس باہمی تجارت اور گہرے معاشی انحصار کی وجہ سے یہ ممالک کسی بھی عالمی دباؤ میں آ کر اتنی آسانی سے چین کے خلاف جنگی بلاک، معاشی بائیکاٹ یا آبنائے ملاکا کو چوک کرنے جیسی پالیسی کا حصہ ہرگز نہیں بنیں گے۔ انہیں بخوبی اندازہ ہے کہ چین کی معیشت ڈوبنے کا مطلب ہے کہ ان کی اپنی معیشتیں بھی تباہ ہوں گی۔ دوستو، بظاہر بھارت چین کے خلاف فوجی اور اسٹریٹجک گہراؤ کی حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں، لیکن معاشی اور زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ چین آج بھی بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے اور ویلیو کے اعتبار سے لگ بھگ 90% تک کا سامان چین سے امپورٹ کرتا ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ بھارت کا اپنا مارکیٹ اسٹرکچر چین پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، لہٰذا آبنائے ملاکا میں کبھی چینی تجارتی جہازوں کا راستہ روک کر معاشی جنگ چھیڑنا خود بھارت کے لیے اپنے پاؤں ہی پر کلہاڑی مارنے کے مترادف بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جیو پولیٹیکل ماہرین کوآڈ جیسی تنظیموں میں بھارت کا جنگی یا کامبیٹ رول بڑی حد تک محض علامتی نوعیت ہی کا سمجھتے ہیں۔ بھارت معمولی سا دباؤ تو شاید بنا سکتا ہے، لیکن چین
کے خلاف مکمل معاشی یا عسکری محاذرائی کا خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں بھارت ہرگز نہیں ہے۔ بھارت کے پالیسی ساز اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ چائنا جیسے دنیا کے دوسرے سب سے طاقتور ترین ملک کے خلاف محاذرائی ہرگز نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ چائنا کے مالاکا ڈائلاما سے متعلق ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ علاقائی ممالک کبھی اسٹریٹ آف مالاکا کو بلاک کر کر چین کا معاشی بائیکاٹ یا چین کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ اس طرح کی معلوماتی تحقیقاتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ شکریہ۔